بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کا آج کا ٹاپک ہے غزل۔ یہ ہمارے نصاب کی پہلی غزل ہے۔ اس کے شاعر کا نام ہے حضرت موہانی۔ سب سے پہلے شاعر کا تعارف۔ شاعر کے تعارف کے اہم نکات میں یہاں پر بتا رہی ہوں۔ شاعر کا مکمل تعارف ٹیکسٹ بک میں موجود ہے، وہاں سے پڑھ کر اس کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو چند اہم نکات بتا دیتی ہوں۔ سب سے اہم نکتہ جو شاعر کے تعارف کا پیپر کے حوالے سے ہے وہ ہے تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات۔ حضرت موہانی 1875 میں پیدا ہوئے اور 1951 میں وفات پائی۔ دوسرا اہم نکتہ ہے کہ انہوں نے رسالہ اردو معلّہ جو ہے وہ نکالتے رہے تھے، لیکن اس رسالے میں وہ انگریزوں کے خلاف لکھتے تھے، اس وجہ سے یہ رسالہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا۔ حضرت موہانی تحریک آزادی کے اہم رہنما تھے۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ حضرت موہانی تحریک آزادی کے اہم رہنما تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ انگریز ہندوستان کو آزاد کر کے چلے جائیں۔ اور چوتھا اہم نکتہ ہے کہ حکومت کی مخالفت اور باغیانہ تحریروں کی وجہ سے طویل عرصے تک قید و بند کی سختیاں برداشت کی، کیونکہ کھلے عام حکومت برطانیہ کو برا بھلا کہا کرتے تھے اور ان کے خلاف لکھا کرتے تھے، اس وجہ سے انگریز ان کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا کرتے تھے۔ 1946 میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے، اور جب پاکستان بن گیا تو وہ بھارت ہی میں مقیم رہے، پاکستان ہجرت کر کے نہیں آئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ ہندوستان میں رہ کر ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ حضرت موہانی بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں، اور ان کی غزل میں ان کی غزل اتنی اعلیٰ اور بلند پائی کی ہے کہ انہیں رئیس المتغزلین کا لقب دیا گیا ہے۔ انہوں نے دیوان غالب کی شرح بھی لکھی ہے، اور ان کی مشہور تصانیف میں نکات سخن، انتخاب سخن، مشاہدات زندہ، کلیات حضرت موہانی اور انتخاب اردو معلّہ شامل ہیں۔ یہ شاعر کے تعارف کے اہم نکات ہیں جن کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ایف جی بورڈ کے پرچے کے حصہ اول میں کم از کم 2 آبجیکٹیوز جو ہیں وہ شاعر کے تعارف میں سے ضرور آتے ہیں۔ تو یہ وہ اہم نکات ہیں جن میں سے پیپر میں آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں غزل کی طرف۔ غزل حضرت موہانی کی غزل پہلے میں پڑھوں گی، اور اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگ جو ہیں آپ کو اس کے مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گی، اور مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں اس کے بعد پھر ہم اشعار کی تشریح کریں گے۔ غزل ہے: مصیبت کی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے، یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، جہاں باد سرسر سوا ہو گئی ہے، میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے، تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ یہ تو تھی غزل۔ اب اشعار اس کے مشکل الفاظ کے معنی۔ سب سے پہلا مشکل لفظ جو ہے راحت فضا۔ راحت فضا کا مطلب ہے خوشگوار۔ باد سرسر، باد سرسر کا مطلب ہے تیز آندھی۔ صبا کہتے ہیں صبح کی ٹھنڈی ہوا۔ درماندہ کا ویسے تو مطلب ہم لیتے ہیں اردو میں تھکا ہوا، لیکن یہاں پر مطلب ہے فاصلے سے بچھڑا ہوا۔ بارگاہ عطا، اللہ تعالیٰ کا دربار۔ خطا ایسی غلطی کو کہا جاتا ہے جس کی تلافی ممکن نہ ہو۔ رتبہ دانی محبت، رتبہ دانی محبت کا مطلب ہے محبت کی قدر و قیمت جاننے والے۔ انتہا کہتے ہیں آخری حد کو، اور ابتدا کہتے ہیں آغاز کو۔ یہ تو تھے غزل کے مشکل الفاظ کے معنی۔ اگلے مرحلے میں ہم کریں گے غزل کے اشعار کی تشریح۔ اشعار کی تشریح سے پہلے چند ہدایات ہیں جن کو مد نظر رکھنا ہے۔ ایف جی بورڈ کے پرچے کے مطابق غزل کے اشعار کی تشریح پرچے کے حصہ سوم میں آتی ہے۔ سوال اس طرح سے پوچھا جاتا ہے کہ شاعر کے حوالے سے مندرجہ ذیل میں سے کسی 2 غزلیہ اشعار کی تشریح کریں، یعنی کوئی سے 3 مختلف غزلوں کے شعر دیے جاتے ہیں جن میں سے 2 اشعار کی تشریح کرنی پڑتی ہے، اور اس سوال کے 5 نمبر ہوتے ہیں۔ 2 مختلف غزلوں سے اشعار دیے جاتے ہیں، ٹوٹل 3 اشعار ہوتے ہیں جن میں سے 2 کرنے ہوتے ہیں۔
غزل کے ہر شعر کا مرکزی خیال الگ ہوتا ہے، یعنی پوری نظم کے جتنے بھی شعر ہوں مرکزی خیال وہی ہوگا، لیکن غزل کے ہر شعر کا مرکزی خیال الگ ہوتا ہے۔ تشریح کرنے سے پہلے شاعر کا نام لکھا جاتا ہے، پھر شعر کا مرکزی خیال، پھر مفہوم اور مرکزی خیال کو مد نظر رکھ کر تشریح کی جاتی ہے۔ تشریح کم از کم 1 سے 1.5 صفحے پر مشتمل ہونی چاہیے اور تشریح کے اختتام پر حوالے کا شعر ضرور لکھیں۔ اب ہم آتے ہیں اشعار کی تشریح کی طرف۔ شعر نمبر 1 ہے: مصیبت کی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ اب ہم جب اس کو کریں گے پیپر کے حساب سے تو سب سے پہلے شاعر کا نام لکھیں گے یعنی حضرت موہانی، پھر اس شعر کا مرکزی خیال لکھیں گے۔ مرکزی خیال کیا ہے؟ اس شعر کا مرکزی خیال محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کو پانے کی خواہش میں مصیبت کے خوشگوار ہو جانے کا بیان ہے۔ شعر کا مفہوم ہے: اللہ تعالیٰ یعنی اپنے محبوب کو پانے کی خواہش میں مصیبتیں بھی میرے لیے خوشگوار ہو گئی ہیں۔ اب جو اس کی تشریح کی جائے گی وہ مرکزی خیال اور مفہوم کو سامنے رکھ کر کی جائے گی۔ میں تشریح کے کچھ اہم نکات یہاں پر بتا رہی ہوں، اسے نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ شاعر جو ہے حضرت موہانی نے جو یہ غزل لکھی ہے، یہ غزل عشق حقیقی سے متعلق ہے۔ عشق حقیقی اللہ تعالیٰ کے عشق کو کہتے ہیں، یعنی اس غزل میں شاعر کا جو محبوب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور شاعر جو کچھ بھی کہہ رہا ہے اور جو بھی اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر رہا ہے۔ اب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جب میرے دل میں اپنے محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کو پانے کی خواہش پیدا ہوئی تو میرے لیے زندگی میں بے شمار مشکلات پیدا ہو گئیں اور میرے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ بات بہت زیادہ قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے سے یا اللہ تعالیٰ کو پانے کی خواہش رکھنے سے انسان کی زندگی میں مشکلات کیوں پیدا ہونے لگتی ہیں، یہ اس شعر میں وضاحت طلب بات ہے۔ تو اس کی وضاحت اس طرح سے کی جائے گی کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا شروع کرتا ہے تو اس کے راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان میں سب سے پہلی رکاوٹ اس کا نفس ہوتا ہے۔ نفس انسان کو روکتا ہے، وہ اسے دنیا کی طرف بلاتا ہے، دنیا کی رنگینیوں کی طرف بلاتا ہے، عیش و عشرت کی طرف بلاتا ہے، آرام کی طرف بلاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر انسان کے راستے کی جو رکاوٹ ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان نفس کو ہوا دیتا ہے اور انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے اور برائی کو انسان کے لیے آسان بنا کر پیش کرتا ہے۔ تو انسان جب اس برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کے راستے میں مشکلات آتی ہیں۔ اور تیسری مشکل جو اللہ کے راستے میں انسان کو پیش آتی ہے وہ ماحول اور معاشرہ ہے، کیونکہ ماحول اور معاشرہ انسان کی اللہ کے راستے کے بالکل مخالف ہے۔ تو ماحول اور معاشرہ انسان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف جانے سے روکتا ہے۔ دنیا رنگین دکھائی دیتی ہے، خوشگوار دکھائی دیتی ہے اور انسان دنیا کے مزے لوٹنا چاہتا ہے، جبکہ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے دنیا کی ان رنگینیوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو شاید کہتا ہے کہ جب میں نے اپنے محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کو پانے کی خواہش میرے دل میں پیدا ہوئی اور میں نے اس کے راستے پر چلنا شروع کیا تو میرے راستے میں بھی یہ ساری رکاوٹیں اور مشکلات آئیں، لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پانے کی خواہش اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے تو یہ خواہش انسان کے اندر اتنی ہمت اور حوصلہ پیدا کر دیتی ہے کہ پھر انسان ہر طرح کی مشکل کو آسانی کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے۔ تو شاعر کے ساتھ بھی یہی ہوا اور جب اس کے راستے میں یہ مشکلات آئیں تو اللہ تعالیٰ کو پانے کی جو خواہش تھی وہ اتنی شدید تھی کہ اس نے شاعر کے اندر اتنی ہمت اور حوصلہ پیدا کر دیا کہ اسے یہ مشکلات نہ صرف آسان لگنے لگیں بلکہ خوشگوار لگنے لگیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم اگلے شعر کی طرف۔ شعر نمبر 2: یہ وہ راستہ ہے دیارے وفا کا جہاں باد سرسر سوا ہو گئی ہے۔ اب اس شعر کا مرکزی خیال اپنے محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہوئے مشکلات کے آسان ہو جانے کا بیان ہے۔ مفہوم ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے اس کے راستے پر چلنے سے مشکلات بھی آسان لگنے لگی ہیں۔ اب یہ جو دوسرا شعر ہے اس کی تشریح بالکل پہلے شعر کی طرح ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ پہلے شعر میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پانے کی جو خواہش ہے
اس نے انسان کے اندر اتنی ہمت اور حوصلہ پیدا کر دیا کہ مشکلات آسان لگنے لگی. اور دوسرے شعر میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا شروع کیا تو جو مشکلات آئیں وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے اسے آسان لگنے لگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی انسان کے دل میں اتنی ہمت اور حوصلہ پیدا کر دیتی ہے کہ اس کے لیے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. تو اس تشریح کو پہلے شعر کی تشریح کی طرح ہی لکھیں گے اور اس میں صرف یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ مشکل ہے، فرق صرف یہ کرنا ہے، باقی اس میں وہی نفس، شیطان اور ماحول اور معاشرے کا حوالہ دینا ہے. اس کے بعد آتے ہیں ہم شعر نمبر 3 کی طرف. میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا گنہگار ہوں، ایک خطا ہو گئی ہے. اس شعر کا مرکزی خیال اپنے گنہگار اور خطا کار ہونے کے اعتراف کا بیان ہے. مفہوم ہے کہ میں اپنے گناہوں اور خطاؤں کی وجہ سے سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہوں. اب اس شعر کی تشریح میں حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کا حوالہ دیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پیدا فرمایا تھا اور ان کو جنت میں گھومنے پھرنے، کھانے پینے کی اجازت تھی. صرف ایک درخت کے پاس اور اس جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا. تو شیطان انہیں بہلا پھسلا کر لے گیا اور انہیں اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا اور ان سے جو ہے تھوڑی سی کوتاہی سرزد ہو گئی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو جنت سے نکال کر دنیا میں پھینک دیا اور پھر دنیا کی زندگی کو حضرت آدم علیہ السلام اور تمام بنی نوع آدم کے لیے ایک آزمائش بنا دیا. اب اگر ہم اس آزمائش میں پورے اتریں گے تو ہمیں آخرت میں دوبارہ سے اپنا کھویا ہوا گھر یعنی جنت مل جائے گی، اور اگر ہم دنیا کی اس آزمائش میں ناکام ہو جائیں گے تو پھر گناہوں اور خطاؤں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. تو شاید یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں بھی بنی نوع آدم میں سے ہی ایک آدم ہوں، میں بھی گناہگار اور خطا کار ہوں، اور اپنے گناہوں اور خطاؤں کی وجہ سے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا گیا تھا، اسی طرح میں بھی اپنے گناہوں اور خطاؤں کی وجہ سے اپنے سیدھے راستے سے یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک گیا ہوں. لیکن فرق یہ ہے کہ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے اور میں اپنی غلطیوں اور گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں اور دوبارہ اس کے راستے پر چلنا چاہتا اور اپنی منزل کو پانا چاہتا ہوں. اس کے بعد آتے ہیں ہم شعر نمبر 4 پر. تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے. اس شعر کا مرکزی خیال اپنے محبوب یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں اپنی حالت کے بالکل بدل جانے کا بیان ہے. مفہوم ہے کہ اپنے محبوب یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں میری حالت بالکل بدل گئی ہے اور میں دنیا داری کو چھوڑ کر ایک بدلا ہوا انسان بن چکا ہوں. اب شاید یہاں بتا رہا ہے کہ جب انسان دنیا کے راستے پر چلتا ہے تو اس وقت اس کا طرز زندگی اور اس کا حلیہ اور اس کی عادات بالکل الگ ہوتی ہیں، اور جب انسان دین کے راستے پر چلتا ہے تو اس کا طرز زندگی، اس کا حلیہ اور اس کی عادات بدل جاتی ہیں. تو شاید جب تک ایک دنیا دار انسان تھا اور دنیا میں کھویا ہوا تھا تو اس کا حلیہ بھی کچھ اور تھا، اس کی عادات اور اس کی زندگی کا، اس کا طرز زندگی بھی کچھ اور تھا. لیکن جب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو گئی اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کو پانے کی آرزو پیدا ہو گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑا تو اب اس کا حلیہ بھی بدل گیا، اس کا طرز زندگی بھی بدل گیا، اس کے عادات اور اطوار بھی بدل گئے اور اب وہ پہلے کے مقابلے میں ایک بالکل بدلا ہوا انسان بن چکا ہے. اور اس کو اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی ساری بری عادتیں چھوڑ کر اس نے ساری نیکی اور بھلائی کے کام کرنے شروع کر دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو بالکل ترک کر دیا ہے اور اس کی کوشش ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ گزارے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن کر دیے. تو اس طرح اس کی حالت بالکل پہلے سے بدل چکی ہے. شعر نمبر 5 ہے. پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے. اس شعر کا مرکزی خیال اپنے محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑنے کے بعد اپنی منزل کو پا لینے کی امید کا بیان ہے. مفہوم کیا ہے؟ جب ہم نے اپنے محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے اس کے راستے پر قدم رکھ دیے ہیں تو اب ہمیں پوری امید ہے کہ ہم
ضرور ایک نہ ایک دن اپنے محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کو پا لیں گے، یعنی اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ یعنی اس شعر میں شاید بتا رہا ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اہمیت آغاز کی ہوتی ہے۔ جب ہم ارادے بہت سارے باندھ لیتے ہیں، نیتیں بہت سارے کاموں کی کر لیتے ہیں، لیکن جب تک ہم اس کام کا آغاز نہیں کریں گے اس کام کا انجام نہیں ہوگا، چاہے جتنا بھی منصوبہ بندی کرتے رہیں۔ تو شاید کہتا ہے کہ جب میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوئی تو یہ محبت اسی طرح میرے دل میں چھپی رہتی اگر میں اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل نہ پڑتا۔ جب میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑا اور اللہ تعالیٰ کے راستے کو پکڑ لیا اور اپنی منزل کی طرف قدم بڑھا دیے تو اب مجھے پوری امید ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح اپنی منزل پر بھی پہنچ جاؤں گا۔ اور شاعر کی منزل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کو پانا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا۔ تو اس شعر کی سب سے اہم بات یہی ہے کہ کسی کام کا جو انجام ہے وہ اس کے آغاز پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر آغاز نیک نیتی کے ساتھ، بلند ہمتی کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ کسی کام کا آغاز کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے اور کام بھی صحیح طریقے سے اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو تھے اشعار کی تشریحات۔ اب ہم مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ مشقی سوالات میں سے پہلا سوال ہے کہ درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ یہ سوالات ایف ڈی بورڈ کے پرچے کے حصہ 2 میں آتے ہیں۔ ہر سوال کا 2 نمبر ہوتے ہیں اور 3 سے 4 لائنوں پر مشتمل جواب دینا ہوتا ہے۔ یہاں پر سوال ہے پہلا، شاعر کے ہاں مصیبت کی راحت فضا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ شاعر کے ہاں مصیبت کی راحت فضا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شاعر کے دل میں جو اپنے محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کو پانے کی آرزو پیدا ہوئی ہے وہی آرزو شاعر کی رہنمائی کر رہی ہے، اور اسی آرزو نے شاعر کے اندر اتنی ہمت اور حوصلہ پیدا کر دیا ہے کہ اس کے لیے تمام مصیبتیں آسان ہو گئی ہیں، بلکہ یہ مصیبتیں اسے خوشگوار لگنے لگی ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، کون سے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں بدل جاتی ہے؟ جواب ہے، اللہ کے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں بدل جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی محبت انسان کے اندر اتنی ہمت اور حوصلہ پیدا کر دیتی ہے کہ وہ ہنسی خوشی ہر مصیبت کو برداشت کر لیتا ہے اور مصیبت خوشی میں بدل جاتی ہے۔ جیم سوال ہے، شاعر منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے پر امید ہے، کیوں؟ شاعر منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے اس لیے پر امید ہے کیونکہ اس نے اپنی منزل کے راستے پر سفر شروع کر دیا ہے۔ شاعر کی منزل مقصود اللہ تعالیٰ کو پانا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا شروع کر دیا ہے اور اسے پوری امید ہے کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کو پا لے گا۔ سوال نمبر 4 ہے، حضرت موہانی کی غزل کے قوافی اور ردیف الگ کر کے لکھیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے اور پرچے میں یہ سوال ضرور، حصہ 2 میں یہ سوال ضرور آتا ہے۔ ایک شعر دیا جاتا ہے جس میں قافیہ اور ردیف بتانا ہوتا ہے۔ اب حضرت موہانی کی غزل کے جو قوافی ہیں وہ ہے راحت فضا، رہنما، راستہ، سبا، بارگاہ عطا، خطا، انتہا، ابتدا، اور ردیف اس کی ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ قافیہ اور ردیف کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ لوگوں نے 9th کلاس میں کی ہوئی ہے اور میں نے یہاں پر بھی بتا دی ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، مسئلہ اور مقطع دونوں کی تعریف اور مثالیں غزل کے آخر میں دی گئی ہیں، یہ کرنی ہے اور یہ بہت اہم سوال ہے، یہ بھی حصہ 2 میں آتا ہے۔ اور یہ جو مسئلہ اور مقطع کی تعریف کتاب کی مشق میں دی گئی ہے، بالکل صحیح، اسی کو یاد کریں اور اسی کی مثالیں یاد کریں، یہ پیپر کے لیے بہت اہم سوال ہے۔ اس کے علاوہ گرامر کے حوالے سے بھی آج کی لیکچر میں بتا دوں کہ شوق کے نام سے جو قواعد انشاء بازار میں ملتی ہے وہ خرید لیں اور اس میں سے کہانی بدنیتی کا انجام اپنی کاپی پر لکھیں اور اسے یاد کریں۔ پرچے میں کہانی پرچے کے حصہ 2 میں آتی ہے اور اس کے 5 نمبر ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا۔ اللہ حافظ۔